أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ القلم کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 33 آیتوں پر مشتمل. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم ہدایتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کی تشریح، ان کی وضاحت کرنے سے پہلے بطور تمہید چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. پہلی بات یہ کہ سورۃ القلم بھی مکی صورت ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ماقبل ہجرت نازل ہو چکی تھی. ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. کے زمانے میں اس صورت کی آیتوں اور مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کا یا تو 5واں یا 6واں سال ہوگا جس میں کہ یہ صورت نازل کی گئی، کیونکہ مخالفین کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی اور ان کی جو تردید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ دراصل نبوت کے 3رے، 4تھے، 5ویں سال سے شروع ہوئی تھی. تو لازمی بات ہے جو اعتراضات انہوں نے 4تھے، 5ویں سال کی اور ان کا جواب دیا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ کہ زمانہ 4تھا، 5واں، 6واں سال ہی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورۃ الملک کے ساتھ جوڑ کر اس لیے رکھی گئی کہ سورۃ الملک میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اس کی تخلیق پر غور کرو، اس کی قدرت کے کارناموں پر غور کرو، تو تم یہ حقیقت پاؤ گے کہ وہ
کامل قدرت رکھنے والا ہے، اس کی ربوبیت کامل ہے، الوہیت کامل ہے، اور آخرت اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ یہ وہ دعوت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، بہت معقول دعوت۔ میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ سورۃ الملک میں بیک وقت عقل کو بھی اور دین کو بھی، دونوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ عقل سے بھی خطاب ہے، غور و فکر کرو، سائنٹیفک بنو، اور دل سے بھی خطاب ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اس کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو، دل سے تعلق پیدا کرو۔ جب یہ دعوت مشرکین مکہ کے سامنے یا اہل مکہ کے سامنے آئی تو پھر مخالفت جو ہوئی وہ بڑی عجیب و غریب تھی، بہت عجیب و غریب مخالفت تھی۔ اگر کسی چیز کی، کسی بات کی، کسی دعوت کی، کسی فکر کی مخالفت کی جا رہی ہو تو اسی سطح پر ہونا چاہیے، لیول وہی ہونا چاہیے، انداز وہی ہونا چاہیے، اسٹائل وہی ہونا چاہیے، اسلوب وہی ہونا چاہیے۔ اب میں اس کے لیے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں سے کسی شخص نے کہا کہ میں بڑا اچھا فزیشین ہوں، تجربہ کار ہوں، ڈگریاں بھی خوب ہے، تجربہ بھی ہے، بڑے ہاسپٹل میں میں کام کرتا ہوں، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے MBBS کہاں سے کیا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے PG کہاں سے کیا، آپ کس یونیورسٹی کے ہیں، کس بیچ کے ہیں، یہ باتیں بالکل معقول ہے، کہنے کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں، وہ بیچارہ فزیشین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں جوتا تو تمہارا باٹا کا ہے، جوتا تمہارا 5 اسٹار کیوں نہیں ہے، تمہاری احمد تو پرانی انداز کی ہے، تمہارے کپڑے تو موجودہ فیشن کے نہیں ہیں، تو یہ بیوقوفی کی بات ہے نا۔ اس نے کب دعویٰ کیا کہ میرے کپڑے بہت اچھے ہیں، اس نے کب دعویٰ کیا کہ میں جوتوں کا تاجر ہوں، اس نے کب دعویٰ کیا کہ میں فیشنیبل انسان ہوں؟ وہ تو ایک سائنٹسٹ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس میدان میں جانچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید، دعوت رسالت، آخرت سے جڑنے کی دعوت، اس کی بنیاد جو تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق، وہ اعلیٰ درجے کی شرافت جس کو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے۔ لہذا جواب میں انہوں نے جو رویہ اپنایا بدتمیزی کا، گستاخی کا، اگر آپ اجازت دیں میں کہوں گندی سندی باتوں کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر لی، اور بہت سخت خبر لی اللہ تعالیٰ نے، بہت سخت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کے ساتھ ان کے بارے میں یہاں تذکرہ فرمایا۔ یہ دوسری اہم بات ہے جو سورۃ الملک کی دعوت کے ریئیکشن میں جو مکے کے منکرین کا رد عمل تھا، اس رد عمل کا جواب آپ دیکھیں گے کہ سورۃ القلم میں ہے۔ آغاز ہوا نون سے جو حروف مقطعات ہے، جس کے بارے میں آپ بہت سن چکے ہیں، بار بار جب بھی کسی سورت کا، ایسی سورت کا آغاز ہوتا ہے جس میں حروف مقطعات آتے ہیں تو میں تشریح کرتا ہی رہتا ہوں کہ یہ وہ علیحدہ پڑھے جانے والے حرف ہیں جو بالکل الفابیٹ کی طرح پڑھے جاتے ہیں، ان کو کوئی ورڈ کی شکل میں، لفظ کی شکل میں نہیں ڈالا جاتا، لیکن ان کے پیچھے بڑا ریسرچ ہوا، مفسرین نے، اہل اللہ نے، اور نہ صرف اہل اللہ بلکہ دور صحابہ سے بہت سارے صحابہ نے غور و فکر کیا، سب نے یہ کہا لیکن حقیقی علم بس اللہ کو ہے۔ پہلا قرآن کی ہماری یہ کوششیں ہیں، لیکن یہ اصلاً ایمان بالغیب کا امتحان ہے، اور کلام اللہ کا ایک عجیب و غریب انداز ہے جو چونکا دینے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام را، یاسین، طٰ، نون، چونک جاتے تھے عرب، یہ کیا انداز ہے؟ نہ ہماری شاعری اس سے شروع ہوتی ہے، نہ ہماری تقاریر اس سے شروع ہوتی ہے، نہ ہماری خطابت، نہ ہمارا نثر، یہ کیا انداز ہے؟ تو یہ ایک نیا انداز تھا جو قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب غور و فکر کیا مفسرین نے تو عجیب و غریب تشریحات کی۔ چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں، ذرا غور کرو کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے الف لام را
فرمایا. بیچ میں 6 صورتیں ایسی گزری جس میں حامیم فرمایا, اور یہاں اللہ تعالیٰ نون ارشاد فرما رہا ہے. ذرا ملاؤ تو کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں الرحمن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ذرا غور کرو کہ الرحمن کا لفظ بن گیا جو اللہ کی رحمت پر دلالت کرتا ہے, اللہ کی رحمت کو شو کرتا ہے, بتلاتا ہے. تیسری ایک اور بات مفسرین نے کہی جو بڑی لنگوسٹیکل ہے, تھوڑی سائنٹیفک ہے. میں بہت اس کا خلاصہ موٹے الفاظ میں کروں گا کیونکہ ٹیکنیکل چیز ہو سکتا ہے آپ کے لیے اکتاہٹ کا باعث بن جائے. کہ مفسرین کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جس میں خاص طور پر ہندوستان کے مفسر علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ جو لینگویجز وجود پاتی ہیں, بنتی ہیں, ان پر غور کرو. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے گفتگو وجود میں آتی ہے, گفتگو, بات چیت. پھر گفتگو کو تحریر میں دھیرے دھیرے سینکڑوں سال بعد, 1-2 سال کا معاملہ نہیں ہوتا ہے, دھیرے دھیرے تحریر میں لایا جاتا ہے. جب آوازوں کو قلم بند کیا گیا, آوازوں کو الفابیٹس کی شکل دی گئی, تو اس وقت انسان ابتدائی طور کا تھا, اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جس چیز کے لیے ہم آواز بنا رہے ہیں وہ چیز اتار دو, لہذا گائے کے لیے ہم کو لفظ بنانا ہے البقرہ. تو بجائے اس کے کہ البقرہ بنے, تو بہت ترقی کے بعد لفظ بنا, انہوں نے اس کی سینگ اتار دی. اس کے سینگ کے ذریعے سے سمجھ لو تم کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ گائے ہے. پہاڑ پر پتھر کی تختیوں پر سینگ کو تراش دیا کرتے تھے, وہی سینگ بعد میں الف بن گئی ہے. دھیرے دھیرے سالوں گزرے تو کہا اب میں کسی سے کہنا چاہتا ہوں کہ مچھلی, کوئی پیغام بھیجنا ہے, اور وہ پیغام بھیجنے کے لیے مچھلی کا لفظ میں کیسے تعبیر کروں؟ الفابیٹ سے بھی نہیں ہے, نہ اے بی سی ڈی ہے, نہ الف با تا سا, ہزاروں سال پرانی بات ہے. تو اس زمانے کے لوگوں نے کیا کیا, پتھر پر مچھلی کا سر تراشا, سر ایسے گول کر کے اس میں بیچ میں آنکھ بنائی, کہا وہی نون بن گیا بعد میں. پھر دھیرے دھیرے لہذا کہا کہ نون یہاں آغاز ہوا اس سورت کا اس الفابیٹ سے, نون سے. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مچھلی والے کا تذکرہ فرمایا, انشاءاللہ وہ آیتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت, مچھلی والے کی طرح اپنا بنے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے, وہ آئندہ رکوع میں, آئندہ اتوار انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں جب الف لام میم ہے تو آپ دیکھیں گے الف کے بعد گائے کا تذکرہ ہے, کہیں کچھ ہے کہیں کچھ. تو وہ کہتے ہیں یہ بہت غور و فکر کرنے کی چیز ہے کہ یہ بھی ایک قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ جس صورت میں جس چیز کا تذکرہ آ رہا ہے اس کی علامت جو ہے شروع میں رکھ دی گئی. واللہ اعلم. پھر میں یہ کہتا ہوں حقیقی علم اللہ تعالیٰ کا ہے. محنت کی ان اہل اللہ نے, بڑے مفسرین نے, اہل علم نے, اہل تقویٰ نے, ان کی محنت لازمی بات ہے, قابل قدر ہے, ان کا تذکرہ ہونا چاہیے, ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس پہ ریسرچ بھی آگے بڑھایا جائے, اچھے بتائے جائیں گے. نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی, اور قلم جو سطر کھینچتا ہے, جو لکھتا ہے قلم, اس کی بھی قسم ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ قسم دراصل ان قلم کی ہے جن قلموں سے قرآن پاک لکھا جا رہا تھا. یہ ایک انقلابی قدم تھا, ایک نئی ہلچل تھی, ایک نیا معاملہ تھا. اس سے پہلے ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو 10 احکام نازل ہوئے تھے وہ تورات کی تختی تھی, جس تختی پہ لکھا ہوا منقش حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کلام ملا وہ آپ کے قلب پر القا ہوا دعاؤں کی شکل میں, جو زبور کی شکل میں وجود میں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلام ملا وہ دراصل انجیل کی شکل میں ہے, جو دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی. آپ اپنے دل میں اس کو محفوظ کر لیتے اور اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے, اپنے الفاظ میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہے, قرآن پاک کی طرح اللہ کے الفاظ نہیں ہیں, آپ یہ یاد رکھیں. انجیل میں, بائبل تو کوئی اور چیز ہے.
لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریریں جو انجیل ہوتی تھی ان کو آپ کے صحابہ آپ کے ساتھی رٹ لیتے تھے, یاد کرتے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کی حکومت اور یہودیوں کی سازش کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو غاروں میں چھپ جانا پڑا, شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑا, اور 70 سال بعد تقریباً یہ طے پایا کہ حکومت خود عیسائیت قبول کر لی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے والوں کو, جن کو آپ ایک حد تک صحابی کہہ سکتے ہیں, حواری کہا گیا, ان حواریوں کو تلاش کیا گیا, غاروں سے نکالا گیا, جنگلوں سے لایا گیا. تو ان لوگوں نے پھر اپنی یادداشت سے اناجیل لکھی. 18 انجیلیں ہیں جس میں سے 4 کو وہ مانتے ہیں اناجیل اربع. جیسے ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں نا, اور حدیث کی کتابوں میں ہم 6 کو زیادہ مستند مانتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے ان کا عیسائیوں کا عالم. اور یاد رکھیے یہ اناجیل جو ہے ایک دوسرے سے بہت الگ الگ ہوتے ہیں, بہت اختلاف ہے, چیپٹرز کا اختلاف ہے, پورے چیپٹر الگ ہیں. تو وہ آپ انجیل کے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ وہ بھی قرآن پاک کی طرح محفوظ رکھی ہے, ہرگز نہیں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ ہیں, ذہن سے لکھے گئے, قلم بند کیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی الہی آئی تو مورخین لکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں 13 لوگ تھے جو قلم چلانا جانتے تھے, بہت بڑے رائٹرز نہیں تھے. قلم چلانا جاننے والے صرف 13 لوگ تھے. ان 13 لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور ان 13 لوگوں میں حضرت ارقم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کر لیا تھا, اور جیسے جیسے کلام الہی نازل ہوتا, وحی الہی آتی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 معاملات فرماتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی نمازوں میں تلاوت, خطبے میں تلاوت, تقریر میں تلاوت, جب بھی موقع ہوتا آپ کی تبلیغ ہی تلاوت ہوتی تھی, لمبی تقریریں نہیں. قرآن پاک کیا ہے کہ آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے, معترضین اعتراض لے کر آئے, جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی تقریر کی ہی نہیں. کہیں سورۃ القاف کی آیتیں پڑھ دی, کہیں سورہ مریم کی آیتیں پڑھ دی. تو یہ دوسری چیز تھی کہ مختلف مجلسوں میں تلاوت. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو جو قلم چلانا جانتے تھے ان سے کہتے تھے کہ درخت کی چھال لے کر آؤ, چمڑے کی جھلیاں لے کر آؤ, اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے اور ان کو رگواتے. یہ حفظ جو ہے نا, یہ نئی ایجاد نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدرس ہیں حفظ کے, پہلے مدرس. یاد کرواتے, یاد کروانے کے بعد اتنا ہی نہیں کہ یاد کروا دیا, سنتے دوبارہ صحیح یاد کیا ہے کہ نہیں کیا. تو اب آپ دیکھیے, ایک تو یہ کہ تکرار ہو رہی, بار بار تلاوت ہو رہی, دوسرے یہ کہ اس کو یاد دلایا جا رہا, تیسرے یہ کہ اس کو قلم بند کیا جا رہا ہے. لہذا اسی وجہ سے قرآن مجید کا ایک شوشہ, قرآن مجید کا ایک حرف تبدیل نہیں ہوا, پورا کا پورا کلام اللہ محفوظ رہا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ قلم اور اس سے جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی فکر دیکھو, اس کا مقام دیکھو, اس کا اسلوب دیکھو, اس کی لینگویج دیکھو, اس کا لیول دیکھو, اس کا اصول دیکھو. جو سن رہا ہے قدم ٹھٹک رہے ہیں, رک جاتا تھا, وہ غور سے سنتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا, جب بہت بدتمیزی ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو آپ کا دل ٹوٹ گیا اور آپ نکل گئے مکہ مکرمہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی, لوگ حبشہ جا رہے تھے, حضرت ابوبکر بھی حبشہ کی جانب چل پڑے. مکہ مکرمہ کے باہر ابن دغنہ نامی ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا ابوبکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, بہت مکے والے مجھے تکلیف دے رہے ہیں, بہت ستا رہے ہیں. کہا ابوبکر آپ جیسا شخص مکہ چھوڑ کر چلا جائے یہ مناسب نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. آپ آئیے, میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. کون آپ پہ ہاتھ اٹھاتا میں دیکھتا ہوں, کون آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا میں دیکھتا ہوں. آپ آئیے, تشریف لائیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بزید ہو گئے اور واپس مکہ مکرمہ لے آئے اور اعلان کیا کہ جو ابوبکر سے لڑے گا وہ میرے سے لڑے گا, جو ابوبکر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا, میں بدلہ لوں گا, میں ان کو پناہ دے رہا ہوں.
لوگوں نے کہا ابن دغنہ تم پہلوان ٹائپ آدمی ہو، تمہاری بات تو مانتے ہیں لیکن کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ ابو بکر کھلا کھلا تلاوت نہیں کریں گے، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں دیوانی ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان کو ہم کھلا تلاوت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابن دغنہ نے کہا کہ ابو بکر آپ نمازیں گھر میں پڑھ لیا کیجیے، صحن کعبہ میں نہ پڑھیں، آپ تلاوت نہ کریں، آپ اپنا گھر میں کر لیجیے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک میں کر لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت جو ہے ذرا زور سے کیا کرتے تھے۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے تہجد کی نماز پڑھتے تھوڑی سی جہری تلاوت کیا کرتے تھے، تو جہری تلاوت حضرت ابوبکر صدیق اپنے آنگن میں جب کرتے تو آنگن کے باہر عورتوں اور نوجوانوں کا ہجوم لگ جاتا تھا اور روتے تھے سب، اور حضرت ابوبکر بھی روتے تھے۔ حضرت ابوبکر بھی زاروں قطار رو رہے ہیں، بھیڑ بھی رو رہی ہے، تو لوگ مشرکین مکہ ابن دغنہ کے پاس آئے اور کہا دیکھو ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، سن رہے ہیں وہ جو ابوبکر تلاوت کرتے ہیں۔ تو پھر ابن دغنہ نے کہا کہ ابوبکر آپ انگن میں بھی نماز مت پڑھیے، اندر جا کے کمرے میں بند کر دو۔ تو ابوبکر نے کہا یہ اتنی پابندی مجھ سے نہیں ہو سکتی، تو میں کہا گھر میں پڑھ لو، میں گھر میں پڑھ رہا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے تو میری بیکنگ کرو نہ کرو، ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے جو ہونا ہے وہ اللہ مالک ہے، میں تو ایسے ہی نماز پڑھوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ ابوبکر ہم کو ہجرت کی اجازت ہو گئی، اور پھر یہ قافلہ چل پڑا مدینہ منورہ کی جانب۔ تو میں یہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کا اسلوب، اسٹائل، تاثیر، اس کا اثر اتنا زبردست کہ اچھے اچھے عربوں کے دل بھی بن جاتے تھے۔ طفیل الدوسی قبیلے دوس کے بہت ہی پڑھے لکھے صاحب فہم، معاملہ فہم، اونچے درجے کے وی آئی پی مکہ مکرمہ آئے، تو لوگوں نے دوڑ کے ان کو کہا کہ دیکھو، ان کو ڈر تھا کہ اگر حضرت طفیل اسلام قبول کر لیں تو بہت اسلام کو تقویت ہو جائے گی، لہذا دوڑ کے کہا دیکھو ہمارے پاس ایک جادوگر وہ ظاہر ہو گئے ہیں، اور جو ان کی بات سنتا ہے گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، باپ کا بیٹا نہیں رہ جاتا، میاں بیوی میں دوری ہو جاتی ہے، لہذا ان کی بات تو مت سنو۔ تو حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے ڈر کے اپنے کار میں انہوں نے رویاں ٹھوس لی، روئی ٹھوس لی کہ کہیں یہ آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ اور 3-4 دن رہے اور مختلف مقامات پر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کان میں آواز نہیں آتی تھی۔ تیسرے چوتھے دن کہا کہ اے طفیل تو بھی کیا نادان بے وقوف ہے، اتنا پڑھا لکھا سمجھدار ہے، ایسے تھوڑی ہوگا کہ ایک صاحب کی بات سنتے ہی جادو ہو جائے اور میں ان کو دل دے بیٹھوں، لہذا کان سے روئی کیا نکالی، اسلام قبول کیا، کلام اللہ کیا سنا انہوں نے پہلی بار، پھر دائی بنے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اکابر صحابہ میں سے دائی بن گئے۔ تو بس ایک مرتبہ حضرت عمر کا واقعہ آپ جانتے ہیں، کلام اللہ کا اسلوب، اس کی تاثیر، اس کا حسن، اس کا بیان کا جو طریقہ ہے اتنا منفرد ہے، اتنا منفرد ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ جو کلام نازل فرما رہا ہے، اکیڈمی اس کو لکھ رہی ہے، ایک علمی ہلچل ہے، کلام کا معیار بہت اونچا ہے۔ ایک جانب یہ چیزیں آپ دیکھیے، دوسری جانب یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، آپ مجنون ہیں، خبط سوار ہو گیا آپ کو، ہر جگہ خوشی میں، غم میں، نجی مجلسوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، ہر جگہ یہ آخرت آخرت، اللہ ایک، اللہ کی عبادت کرو، مرنا ہے، اللہ کے پاس لوٹنا ہے، ان کو خبط سوار ہو گیا، یہ مجنون ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجنون ایسا ہوتا ہے، دیوانے اور فرزانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اتنا عالی شان کلام اور ایسی اکیڈمی کو لے کر چلنا اور دعوت کی یہ ہلچل، مان سا بھی نعمت ربی کا بھی مجنون، اے رسول آپ پر اللہ کی نعمت ہے، آپ مجنون نہیں، آپ قبیلہ خاطر نہ ہو، آپ کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، آپ ہرگز نہیں ہیں مجنون، یہ آپ کے کردار سے واقف ہیں، آپ کی اوصاف سے واقف ہے، آپ کے کلام سے واقف ہے، آپ کے معیار سے واقف ہے، آپ کے خاندان سے، حسب نسب، ہر چیز سے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اور میں نے تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فکر دی،
حقائق اللہ کا کلام ہے، اس پہ غور کرو، یہ کائنات کی دلیلیں ہیں، یہ کتاب اللہ کی آیتیں ہیں، یہ خلق اللہ کی آیتیں ہیں، دونوں ملا کر غور کرو تو کہاں فکر کی اتنی بلندی، کہاں ان کا کردار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مخالفت کرے تو کیسے کرے، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ مان سبھی نعمت کے ربی، اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے بے مجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اس کا تذکر آگے آ رہا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے رسول آپ کو جو اجر ملنے والا ہے وہ منقطع نہیں ہوگا، ڈسکنٹینیو نہیں ہوگا، جاری رہے گا ہمیشہ، دنیا میں قیامت تک جاری رہے گا، قیامت کے بعد میدان حشر میں ظاہر ہوگا، مقام محمود پر، مقام شفاعت پر، حوض کوثر پر، جنت میں، ہر جگہ اللہ کا جو اجر ملنے والا ہے آپ کو وہ ظاہر ہوتا رہے گا، آج بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، عظمت، کہاں ہیں مخالفین، کہاں ہیں ان کی قبریں، کس گڑھے میں ان کو پیر دیا گیا، دفنا دیا گیا، کہاں ہے ان کا وجود، کہاں ہے ان کی اولاد، ابو جہلی لکھنے والی، ابو لہبی لکھنے والے کہاں ہیں، سب ہاشمی ہیں، سب عالم ہیں، صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، سب محمد ہیں، احمد ہیں، مخالفین کہاں چلے گئے؟ قصہ ختم ہو گیا۔ فرمان اے رسول آپ کا جو اجر ہے نا وہ منقطع نہیں ہوگا، کسی صدی میں جا کر کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہوگا جہاں جا کے آپ کا اجر ختم ہو جائے گا، نکھرتا رہے گا۔ اور جو سورۃ الانشراح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رفعت ذکر، آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا، اور ایک مومن کی اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ دربار رسالت میں وہ صلاۃ و سلام نہیں بھیج لیتا ہے، یہ عالم ہے۔ ایک اذان اس وقت تک اذان نہیں کہلاتی جب تک کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے دی جائے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ عظمت والے اخلاق پر ہے، عظیم الشان آپ کے اخلاق ہے، آپ کا کردار، آپ کے معاملات، آپ کے رہنے کا انداز، وہ سب کا سب ایسا مثالی ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ گفتگو کی نرمی، چاشنی، لطافت، معاملات کی نرمی، حسن خلق، حسن اخلاق، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ آپ بتلائیں، تو حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کا اخلاق تو قرآن ہے، سراپا قرآن ہے، قرآن پڑھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، اور میں نے ایک دو دن نہیں، ایک سال نہیں، 10 سال مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن فرمایا کہ کسی دن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چپت نہیں ماری، کبھی پٹائی کا مسئلہ، کبھی نہیں ڈانٹا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ کوئی کام میں کر گیا تو ڈانٹ کے نہیں کہا کہ کیوں کیا تو نے، کوئی کام نہیں کر سکا تو ڈانٹ کے آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا، نظر انداز کرنا۔ اور فرمایا کہ میرا عالم یہ تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مصافحہ کیا تو زندگی میں کسی ریشم کو اتنا نرم نہیں پایا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی نرم تھی۔ اور کہا میں حضرت انس کی مشہور روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور میں نے زندگی میں کوئی عطر نہیں سونگھا جو حضور کے پسینے سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ نیاز ہے، کردار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے انتقام تو لیا ہی نہیں اپنے نفس کے لیے، کبھی نہیں لیا اپنے نفس کے لیے انتقام، کسی لڑکے کو نہیں مارا، کسی خاتون کو نہیں مارا، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور فرماتی ہیں اتنی نرم گفتگو، اتنی نرم گفتگو دل فریفتہ ہو جائے۔ آج کل ایک عجیب و غریب بات چلی ہوئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں سخت گفتگو، بدتمیزی کی بات کرنا، سامنے والے کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر اس کا منہ بند کر دینا، بولتی بند کر دینا، یہ اعلیٰ معیار سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ جنت سے محروم ہو گیا۔ جو نرمی سے محروم وہ جنت سے محروم، کہا کہ جس سے نرمی چھین لی گئی اس سے سارا خیر چھین لیا گیا، سارے خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ یہاں تک کہ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آیا، میں خاص طور پر اس چیز کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں،
اور ہمارے نوجوان جو دینی جذبات سے وابستہ ہو کر دینی کام کرتے ہیں، بہت قابل قدر بات ہوتی ہے۔ بعض ایسے عصری داعیوں کو دیکھا، عصری تعلیم یافتہ، بڑی اچھی دینی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب اخلاق کا معاملہ آتا ہے، اتنی سخت گفتگو، ڈانٹنا، جھڑکنا اور تکبر، غرور، سامنے والے کو خاطر میں نہ لانا، جیسے وہ جاہل مطلق ہے، اور مولوی کو یہ سمجھنا کہ اس کو تو دنیا ہی نہیں معلوم۔ یا آپ دعوتی کام کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل کر کیجئے۔ ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کیا تھی، ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ کیا تھا، ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی کیسے سینے سے لگاتے تھے، کسی کا دل نہیں توڑتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق کا یہ عالم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ارشاد فرماتے تھے، اتنی کلیئر حدیث ہے اور اتنی واضح مضمون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، میرا پسندیدہ شخص وہ ہے اور قیامت میں مجھ سے قریب ترین وہ رہے گا جس کے اخلاق اچھے رہیں گے، جس کا اخلاق وہ نرمی رکھتا ہو، اچھے لب لہجے میں بات کرتا ہو، دوسروں کی خاطر مدارات کرتا ہو، حسن اخلاق فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض لوگ ایسے رہتے ہیں جو راتوں میں قیام اور دنوں میں روزہ نہیں رکھ پاتے، لیکن ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کا درجۃ القائم والصائم، قیام اللیل کرنے والا، دن میں روزے رکھنے والا کا مقام ان کو ملتا ہے۔ بحث کو پسند نہیں فرماتے تھے، بحث میں کیا ہوتا ہے، سامنے والے کا دل توڑنا پڑتا ہے۔ آپ ذرا غور کر لیجیے، آپ اس وقت تک بحث میں کامیاب نہیں ہوں گے، غالب نہیں آئیں گے جب تک کہ سامنے والے کے ساتھ آپ سخت گفتگو نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خوشخبری دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو بحث سے، جھگڑوں سے کنارہ کشی کرے، جنت کے کنارے کنارے ایک محل کی، اور میں خوشخبری دیتا ہوں اس شخص کو جو جھوٹ مذاق میں بھی نہ بولے، سنجیدگی تو سنجیدگی، جھوٹ مذاق میں بھی نہ بولے، اس کے لیے میں خوشخبری دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ ایک باغ کی، اور فرمایا اس شخص کے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں جنت کی بلندیوں پر محل کی میں خوشخبری دیتا ہوں۔ میں اس کا ضامن ہوں، فرمایا خوشخبری نہیں، میں ضامن ہوں، میں اس کی شیورٹی لیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، نشست و برخاست گفتگو کا طریقہ، یہ اعلیٰ معیار ایک طرف، اور دوسری طرف یہ ان کی بدتمیزیاں، مخالفین کے جملے، ان جملوں کا جواب دیا انہوں نے، کبھی کہا مجھ کو مجنون کہنے والے پر اللہ کی لعنت، جہنم میں چلا جائے، مر جائے، سڑ جائے، کبھی آپ نے بدعا دی؟ نظر انداز، اپنے کام سے کام۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے رسول آپ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے کہ اَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ، فتنے میں کون پڑنے والا ہے، معلوم ہو جائے گا کامیابی کس کو ملنے والی ہے، مجنون کون ہے، نادان کون ہے، بیوقوف کون ہے، تاریخ بتائے گی، بتا دی تاریخ۔ اس کے لیے صدی دو صدی کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے لیے بس ہجرت کیا ہوئی، پھر اس کے بعد سے حالات بدلتے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پہلے اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، بے شک اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اس سے جو راستے سے گمراہ ہو چکا، ہٹا ہوا ہے، اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت یافتہ ہے، راہ راست پر ہے، اسلام پر ہے۔ لہذا فلا تطیع المکذبین، جھٹلانے والوں کی آپ رعایت مت کیجیے۔ کیوں رعایت مت کیجیے؟ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت کر جائیں تو یہ بھی مداہنت کریں۔ مداہنت کے معنی اردو میں جو لفظ مداہنت عربی سے آیا، اس کے معنی ہوتے ہیں سامنے والے کی رعایت میں کمپرومائز کر لینا، بارگیننگ کرنا، بھائی تم تھوڑا چھوڑ دو میں تھوڑا چھوڑ دوں، ایک نقطے پہ آ جائیں گے، کام نہیں۔ دعوت توحید کے معاملے میں بارگیننگ نہیں ہے، ایک دن تم پوجا کر لو ایک دن ہم کر لیں گے، نہیں۔ اسلام جو ہے نا وہ یاد رکھیے وہ تحویل قبلہ ہے، ٹوٹل پلٹنا ہے تو کو چھوڑ دینا ہے، کسی بھی مشرکانہ عمل میں تم ملوث نہیں رہ سکتے۔ یہ عیسائیت کی طرح نہیں ہے کہ لکشمی کی فوٹو ہٹا دو، بی بی مریم کی لگا دو، نہیں، اب توحید ہی توحید ہے، سارے مظاہر شرک کو چھوڑ دینا ہوگا۔
اب ان کی کوشش یہ ہوتی تھی، مکے والے یہ چاہتے تھے کہ دونوں میں کمپرومائز ہو جائے، تھوڑا ہمارا دین بھی چلے، تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی چلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ نہیں ہو سکتا، کان کھول کر سن لو، تمہارے دین کی کوئی رعایت نہیں کریں گے، شرک کی اسلام میں کوئی رعایت نہیں، یاد رکھیے۔ اخلاق میں بہت رعایت ہے، اخلاق میں آپ کا پڑوسی مشرک ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، عیادت کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، کھانا بھجوا سکتے ہیں، پوجا میں نہیں شریک ہو سکتا ہے، پوجا میں نہیں شریک ہو سکتے، ناریل پھوڑ رہا ہے جا کے شامل ہو جائیں، جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اخلاق الگ چیز ہے، عقائد الگ چیز ہے۔ اسلام کے عقائد بہت صاف ستھرے ہیں، اور جس وقت مسلمان اسلام کے عقائد کا نمائندہ بن جاتا ہے خود بخود لوگ اس کو چاہنے والے بن جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ مت سمجھیے ارے میں اس کے پوجا میں شریک نہیں ہوا، ارے اس کے گنیش منڈپ میں نہیں چلا گیا میں تو وہ تھوڑا سا مجھ سے دور ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ وہ جب یہ دیکھے گا بہت صاف کردار کا ہے، میں بھوکا رہتا ہوں تو میرے گھر کھانا بھیجتا ہے، میں بیمار رہتا ہوں ہاسپٹل آ کر عیادت کرتا ہے، میری ماں مر گئی مجھے سینے سے لگایا، لیکن پوجا میں یہ نہیں آتا، تو اس کے معنی اس کا کردار بہت اونچا ہے، یہ اعلیٰ مقام کا حامل ہے۔ انسانیت الگ چیز ہے، اسلامیت الگ چیز ہے، دونوں میں خلط مت نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارہا پیشکش ہوئی، آپ سیرت اٹھا کر پڑھیے، بار بار آتے تھے مشرکین مکہ، یہ کہتے تھے کہ کمپرومائز کر لیں گے، کچھ یہ کریں گے کچھ وہ کریں گے، نہیں، اس میں کوئی رعایت نہیں۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑی جنگ کا مسئلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک صاحب نے کہا میں بڑا جنگی ماہر ہوں، خوب تیر اندازی کرتا ہوں، تلوار چلاتا ہوں، مجھے بھی آپ شامل کر لیجیے گا۔ مسلمان کا نہیں، مسلمان نہیں ہوں، لڑوں گا، مجھے پیسے دیجیے گا، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں۔ مشرک ہماری صف میں لڑے، ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو ہونا ہے ہمارے ساتھ اللہ دیکھے گا، تو لڑ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں فرماتے تھے۔ عقیدے کے معاملے میں یاد رکھیے اسلام مداہنت پسند نہیں کرتا، بارگیننگ نہیں چلے گی، تھوڑا تم لے لو تھوڑا ہم لے لیں، تھوڑا تم پیچھے ہٹ جاؤ تھوڑا ہم پیچھے ہٹ جائیں، نہیں، عقیدہ صاف ستھرا، محبت، خلوص، خدمت، انسانیت جتنی چاہے وہ ہم سے لے لو۔ فلا تطع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی آپ کوئی رعایت نہ کیجیے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں یہ بھی نرم پڑیں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، کسی اس شخص کی آپ رعایت نہ کریں۔ اب آپ دیکھیے مخالفین کا چہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کے سامنے آ گیا، مخالفین کیسے ہیں دیکھیے۔ ولا تطع کل حلاف مہین، ہر وہ جو بار بار قسم کھاتا رہتا ہے، اللہ خوب حلف لیتا رہتا ہے، بار بار قسم کھاتا ہے۔ بار بار قسم کھانے میں کیا برائی ہے؟ تو بہت بڑی برائی ہے، یاد رکھیے، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سائیکالوجیکلی نفسیاتی طور پہ بار بار قسم جھوٹا کھاتا ہے، سچا نہیں کھاتا۔ سچے کو یقین رہتا ہے میری بات ماننا ہے، مانو نہ مانو تمہارا نقصان۔ جھوٹا جو ہوتا ہے وہ جیسے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر خوب قسمیں کھائیں، خوب قسمیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قاسمہما، قسمیں کھا کھا کے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اللہ کی قسم، کعبے کی قسم، قرآن کی قسم، کیا کیا الفاظ استعمال کیے پتہ نہیں۔ وہ سب کر کے اس نے کہا کہ آپ یہ درخت کو چکھ لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جھوٹا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا جھوٹ بولا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو تجربہ نہیں تھا جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، آپ نے اس کو سچا سمجھا، پہلا تجربہ ہوا ہے نا یہ، لہذا درخت چکھ لیا، پھر جو ہونا تھا ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جھوٹا جو ہوتا ہے بار بار قسمیں کھاتا ہے، سچا قسمیں نہیں کھاتا، اسی لیے فرمایا کہ جو خوب قسمیں کھا رہا ہے نا اصلاً یہ جھوٹا ہے۔ نمبر ایک، مہین، مہین کا میں صحیح ترجمہ کر دوں گھٹیا درجے کا آدمی۔ اب آپ مہذب الفاظ لے آئیے اعانت سے، مہانہ سے، لیکن صحیح معنوں میں اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے گھٹیا درجے کا آدمی۔ حماز مشاء بنمیم، حماز جس کے معنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ آیا ہے، دیکھیے جس کے معنی ہوتے چغلخوری کرنے والا، لگائی بجائی کرنے والا، اور لوگوں پہ طنز کرنے والا، الزامات لگانے والا۔ مجلس میں ایک چیز ہوتی ہے، دیکھیے اگر کسی کے اندر ہم خامی پائیں، غلطی پائیں اور اس کو اچھے الفاظ میں تعبیر کریں، تقریباً سبھی پسند کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے طنز کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے مجلس میں،
یہ کیفیت پسندیدہ نہیں ہے، اسی سے دوریاں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حماس حمزہ کے معنی ہوتے ہیں طنز کرنے والا، جملے کسنے والا، برے برے نام رکھنے والا، وہ گڈا آ گیا، وہ کالا بیٹھ گیا، وہ آٹے کا تھیلا آیا نہیں آیا، اس طرح کے الفاظ تعبیر کرنا سامنے والے کو کیا کرتا ہے؟ جلسی، جلن، نفرت، دوری پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا حماس مشاء بنمیم، جھگڑوں کے لیے لگائی بجائی کرنا، فساد پیدا کرنا، ایک بھائی کو کچھ کہا، دوسرے بھائی کو کچھ کہا، دونوں کے درمیان ایسی جھوٹی باتیں پھیلا دی، دونوں لڑ پڑے، یہ مشاء نمیم، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا يدخل الجنۃ نمام، لگائی بجائی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، ارشاد فرمایا۔ لہذا ان کا کردار یہ ہے لگائی بجائی کرنا، جھگڑے کرنا، طنز تعریض کرنا، مناع للخیر، خیر سے روکنے والے۔ مناعون کا جو ترجمہ ہے اس کے لازم بھی ہے، متعدی بھی ہے عربی کے اعتبار سے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ خیر سے روکنے والا، خیر سے روکنے والا، خود بھی رکتا ہے، نہیں کرتا ہے، نہ خیر خیرات کے مسئلے میں آگے بڑھتا ہے، نہ اچھی بات کے پھیلانے کے مسئلے میں، ہر خیر سے رکا ہوا اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نصیحت بیان کی کہ جو بخیل ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتا ہے، یأمرون بالبخل، ارشاد فرمایا، تاکہ وہ دمکا کی لومڑی کا واقعہ رہے کہ اس کے جوڑ پر پردہ پڑا رہے، اس کی جو کوتاہی ہے، خامی ہے، اس پہ پردہ پڑا رہے۔ سب بخیل رہیں گے تو کس کو معلوم ہوگا کون بخیل ہے؟ لیکن سب سخاوت کرنے والے ہوں گے اور ایک صاحب اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنے والے ہوں گے تو وہ پوائنٹڈ ہو جائیں گے نا، پتہ چل جائے گا یہ صاحب یہ کردار کے ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہے خود بھی خیر سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی خیر سے روکتے ہیں۔ معتدین، جب کبھی کسی انسان سے رابطے کا، معاملات کا معاملہ آتا ہے تو حد سے تجاوز کرنے والا، ظلم کرنے والا، ظلم کرنے والا، اثیم، گناہگار۔ جب کبھی اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے معاملات حقوق اللہ ہوتے ہیں، ڈنڈی مارنے والا۔ عتل بعد ذلک زنیم، عتل کے معنی سخت کلامی کرنے والا، سخت گفتگو کرنے والا۔ میں نے ابھی عرض کیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں نرمی، مخالفین رسول کے کردار میں سختی۔ اب ہم کدھر جانے ذرا غور کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کثرت سے جہنم میں جانے والے المتشدقون المتفیہقون، اکثر سارور، بک بک کرنے والے، جھوٹی اپنی شان بیان کرنے والے اور اپنی باتوں سے دوسروں کو حقیر کرنے والے کثرت سے جہنم میں جائیں گے، ارشاد فرمایا۔ لہذا یہ سخت گفتگو کرنا، بدتمیزی کی باتیں کرنا اور یہ سمجھنا میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا، کارنامہ نہیں ہے یہ کارنامہ نہیں، کارنامہ ہے نرمی، کارنامہ ہے اچھی گفتگو، مہذب گفتگو۔ دلوں میں حکومت کرنا چاہیے، منہ پہ مہر لگانے سے فائدہ نہیں، وہ تو دل میں نفرتیں لے کر جاتا ہے، پھر آپ کو جب موقع ملتا ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اگر دل پر آپ اپنے سے قریب کر لیں گے تو جب موقع ملے گا وہ آپ کے لیے خیری کا کام کرے گا۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ وہ بہت سخت مزاج کا، اور بعد ذالک زنیم، یا تو قرآن پاک کا معجزہ ایسا نکھر کے آ گیا، اور پھر اس کے بعد نیز، کریلا، نیم چڑھا کہتے ہیں نا اردو میں، پہلے ہی کڑوا، پھر وہ نیم کے اوپر اس کو بیل چڑھا دی گئی تو اس کا ڈبل کڑواہٹ۔ وہ بعد ذالک زنیم، زنیم کے معنی اصل زنمچن کہتے تھے، ایک غدود سا اور ایک بیماری جیسی پھوڑا سا بکری کی گردن میں نکلتا اور وہ پھر پھیلنے لگتا تھا تو اس بکری کو فوراً ہٹا دیا جاتا تھا۔ اور زنیم پھر اس کے بعد عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا جو جس خاندان میں نہیں ہے اس خاندان میں زبردستی کے گھس رہا ہے۔ اور پھر عربوں میں اس کا استعمال کامن ہو گیا تھا، چونکہ وہ ماحول دوسرا تھا نا، ایام جاہلیت میں زنا وغیرہ بہت عام تھا۔ وہ اولاد جو زنا کے ذریعے پیدا ہوئی ان کو بالکل الگ رکھا جاتا تھا، نسب جوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بڑے جھگڑے ہوتے تھے۔ لہذا زمین کے معنی یہ بھی ہے کہ باپ کی جانب جس کی نسبت نہ ہو، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، سیدھے سیدھے میں کہتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بد اخلاق اور کریلا نیم چڑھا کہ باپ نہیں بتا سکتا کون ہے، وہ کھڑا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ اب آپ دیکھیے مخالفین رسول کا جو چہرہ نکھر کر آ رہا ہے، یہ زانیوں کا،
ان کا چہرہ بدتمیز، ترشرو، سخت گفتگو، جھگڑنے والے، لگائی بجائی کرنے والے، انسانوں میں بٹوارا کرنے والے. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے میں لوگوں کو شریک کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، نرم گفتگو کرنے والے، لوگوں کو سینے سے لگانے والے. پھر تم کس منہ سے کہہ رہے ہو مجنون، کس منہ سے کہہ رہے ہو مجنون. اور عجیب و غریب بات یہ ہوئی جس کو میں نے عرض کیا کہ ایک عجیب معجزہ جیسی کیفیت ہے کہ آیتیں نازل ہوئی تو ابو جہل بھی گھبرایا، ابو لہب بھی گھبرایا، سب گھبرائے، اپنے اپنے گھروں میں جا کے جائزہ لینے لگے میرے اندر ہے کیا یہ صفات. اور ایک صاحب ولید ابن مغیرہ تو گھر گئے اور والدہ سے کہا کہ اماں صحیح صحیح بتاؤ میرے ابا کون ہے، صحیح صحیح بتاؤ، آج فیصلہ کر دو. تو ماں نے کہا بیٹا تمہارے والد یہ نہیں ہیں جن کے پاس تم پیدا ہوئے، تم کسی اور کی اولاد ہو، میرے تعلقات کہیں اور تھے، لہذا تم ظلیم ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم تھا محمد پہ جو کلام نازل ہوتا ہے اس میں سچائی ہوتی ہے. آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، یہ فرانس کا صدر، یہ نابالغ تھا، اپنے ٹیچر کو چھیڑتا تھا، یہ نابالغ تھا، ٹیچر کو چھیڑتا تھا، ستاتا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کو گرفتار نہیں کر سکے، لیکن اسکول سے اس کو نکالا گیا، دوسرے اسکول میں شفٹ کیا گیا. اس خبیث کی یہ تاریخ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں زبان کھولے گا، اپنا معیار تو دیکھ تو. پھر دوسرے اسکول میں گیا، جس دن 18 سال کا ہوا اس نے اپنی اس پرانی ٹیچر کو طلاق دلوائی اور خود شادی کی. اس نے ایسے تعلقات تھے موصوف کے، اتنا مر مٹ رہے تھے. اور یہ صاحب چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ زبان کھولنے ہیں. ان کے باپ کا پتہ نہیں چلتا، یہ کس خاندان کے کس روڈ پہ پیدا ہوئے پتہ نہیں چلتا. ان کے باپ کے خانے میں نام خالی رکھا جاتا ہے، نام نہیں لکھا جاتا ہے، ماں کا نام لکھ دیا جاتا ہے. یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آئینہ دکھائیں گے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا شجرہ حضرت آدم علیہ السلام تک کھلا ہوا ہے، چلا جاتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کردار میں، اپنی وجاہت میں، اپنے حسن اخلاق میں، اپنے معاملات میں بے مثال ساری انسانیت بدل نہیں پیش کر سکی. لہذا فرمایا انکانا زامانی و بنین، اگرچہ کہ یہ دولت مند ہوں گے، اولاد ہوگی، کھاتے پیتے ہوں گے، لیکن ہوں گے تو ہوں گے ان کا عالم یہ ہونے والا ہے ذات اللہ علیہ آیاتنا اعلی اساطیر الاولین. جب ہماری آیتیں اس شخص کو سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قوم عاد، قوم ثمود. سنسمہ علی الخرطوم، ہم جہنم کی طرف اس کو ہانک کر اس کی سن پکڑ کر کھینچ کے لے کے جائیں گے. بڑی لمبی ناک ہونا، معاشرے میں میری ناک کٹ گئی کہتے ہیں نا، ناک اچھی ہونا ہے، ناک کھڑی رہنا، اور یہی سن بن جائے گی اور قیامت کے دن اسی سے کھینچ کے اس کو جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا. لہذا ذرا ایک بار مخالفت کرنے سے پہلے سوچ لو تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے. ہلاکت دنیا میں بھی ہے، ہلاکت آخرت میں بھی ہے. کہیں گے نہیں رہ جاؤ گے، ذکر باقی نہیں رہے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باقی رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی بلندیاں، ذکر کی رفعت وہ دنیا میں باقی رہے گی، قیامت میں بھی نکھر کر آئے گی. لہذا ارشاد فرمایا کہ انسانوں ہمارا عالم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خیر کے سلسلے میں رکنے والے، خیر کے سلسلے میں دل چھوٹا، آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے ہیں. یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو یاد رکھو بہت برکتوں سے محروم ہو جاتے ہو. لہذا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنتی، کہ دیکھو ہم ان مشرکین کو، ان مخالفین رسول کو اسی طرح آزما رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں جیسے ایک باغ والوں کا ہم نے امتحان لیا تھا. ایک بڑا خوبصورت سا باغ تھا، مفسرین نے اس کی تفصیل بھی بیان کی لیکن اس کی ضرورت نہیں. یمن میں تھا، صنعاء سے 8 میل کی دوری پر تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا مختصر بیان فرمایا اسی کو آپ ذہن میں رکھیے. فرمایا کہ ان کے جو باغ والے تھے والد وہ انتقال کر گئے، بیٹے وارث ہوئے، اولاد وارث ہوئی. جب وارث ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابا احمق تھے، بے وقوف تھے کہ جس دن باغ کٹتا تھا اس دن 10% غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ان کا عالم یہ تھا کہ جب باغ کٹتا تھا پھل اتار لیے جاتے تھے درختوں سے تو ایک خاص مقدار میں پھل درختوں پہ چھوڑ دیتے تھے کہ مسافرین، آنے جانے والے، یتیم، پریشان لوگ آئیں گے، توڑ لیں گے، کھانے گے، میں ان کے لیے اعلان کر رہا ہوں. یہ ان کی شان تھی. اولاد جب ان کی جانشین بنی
تو खतरनाक मसला हुआ, नतीजा भी बहुत खतरनाक हुआ। इसीलिए मैं अर्ज करता रहता हूँ और मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि अगर औलाद की तरबियत ना हो तो अब्बा के जनाजे ही से बदलते हैं, पहले ही दिन से बदलते हैं, गैर शरई हरकतें शुरू कर देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। और कभी कभी ऐसा लगा जैसे अब्बा के मसलक से इनको दुश्मनी हो, बदलो इसको, क्यों अब्बा ये करते थे, रोको इसमें, पाबंदी लगाओ, आज ही लगाओ। औलाद की तरबियत करना, खैर के कामों में उनकी ऐसी तरबियत करना कि उन्हीं के जरिए से खैर के काम लेने की आदत डालना। लिहाजा अब ये साहिबजादे इन्होंने देखा कि फल तैयार हो गया है, काटने का जमाना आ गया। इस अक़समू ला यसरिमुन्नहा मुस्बिहीन, कसम खा के कहा कि छुप छुप के सुबह 3 बजे 4 बजे जाकर काट के फल डालेंगे। वला यस्तस्नून, कुछ नहीं छोड़ेंगे। एक तर्जुमा ये किया गया, कोई फल नहीं छोड़ेंगे। और एक तर्जुमा ये किया गया वला यस्तस्नून, उन्होंने अपनी कसम में कोई इस्तिस्ना नहीं की कि वे गरीबों को भी देंगे, सब हम पूरा उठा के नहीं लाएंगे, कुछ गरीबों को देंगे। इस तरह इस्तिस्ना के माने होते हैं कुछ हिस्सा छोड़ देना। लिहाजा इन्होंने कस्में खा ली और कस्में खाने के बाद तय किया कि सुबह सुबह जाना है फताफ अलैहि ताइफुम मिन रब्बिकुम नाइमुन, रातों रात अल्लाह का एक फैसला। क्या हुआ वो अभी आप पहले जरा देख लीजिए। फतना तो मुस्बिहीन, सुबह सुबह ये उठे, 3 बजे 4 बजे अंधेरे में उठ गए और आपस में सुबह सुबह इन्होंने कहा चलो अनिदु अला हर्सिकुम, अपने बाग पर चलो, अपने फार्म हाउस पे चलो, अपनी खेती पर चलो। इनको तुम सारिदीन, अगर काटना है तो अभी काट लो, दिन हो जाएगा, गरीब आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, दरवाजे पे देना पड़ेगा। फंतलकू, चल पड़े, वहुम यतखाफतून, छुपते हुए, लोगों की निगाहों से पोशीदा। क्यों? अल्लाह यदखुलन्नहा अल-यौम अलैकुम मिस्कीन, आज कोई मिस्कीन ना आ सके, किसी को ना मिले हिस्सा, कुछ ना मिले किसी को। वगदव अला हादिन कादिरीन, और वो चल पड़े तेजी के साथ, कंट्रोल के साथ, हर दिन तेजी के साथ लपटते हुए, कादिरीन, कंट्रोल के साथ, कुदरत के साथ, अच्छी तरह पूरा बंदोबस्त कर लिया, सवारी का, लाने का, ले जाने का, सब कुछ करके चल पड़े। और इधर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह का हुक्म आया फताफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिक, तुम्हारे रब की जानिब से एक चक्कर काटने वाली चीज है। सवाब आप जानते हैं ना, ताइफुम मिन रब्बिक वहुम नाइमुन, जबकि वो सो रहे थे। रात में एक बगोला आया। आंधियों का जो बगोला होता है इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक, बसा औकात पूरी पूरी बस को ऐसे गोल फिरा देता है। बहुत खतरनाक बगोले होते हैं। वो एक हवा का बगोला आया और वो बगोला आने के बाद से पूरे बाग को वो बर्बाद कर दिया, कोई फल बाकी नहीं रहा, सब सूखे हुए दरख्त उड़ा उड़ा के लेके चला गया। अब ये लोग पहुंचते हैं बाग पर, अपने यहाँ फार्म हाउस पहुंचे। फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ालून, कहने लगे थे रास्ता पटक गई, अपना नहीं है। बहुत हरा भरा था, बड़े दरख्त थे, सैकड़ों दरख्त थे, आम लगा था, सेब लगा था, क्या क्या लगा था पता नहीं। ये तो हम किसी और जगह आ गए, अंधेरे अंधेरे में परेशान। बल नहनु महरूमून, एक साहब ने कहा नहीं जनाब, फार्म हाउस तो आप ही का है, बाग तो आप ही का है, महरूम कर दिए गए आप। आला उसतुहुम, उनमें जो समझदार था उसने कहा अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिरून, मैंने कहा था ना अल्लाह की हम्द व सताइश करो, शुक्र अदा करो, शुक्राने में खैरात करो, मैं तुमसे बोला था, लेकिन तुमको बात समझ में नहीं आई। जब खैर की बात करने वाला, भली बात करने वाला, अच्छाई की तरफ दावत देने वाले की बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है और शर पसंदी के साथ मंसूबा और प्लान बनाया जाता है, तो फिर अल्लाह ताला की जानिब से ऐसे ही महरूमी किस्मत में लिख दी जाती है। और सुभान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन का, अल्लाह माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी खता हो गई, हम जालिम हैं। अब क्या, अब तो तुम्हारा अशर वैसे ही हो गया जैसे फिरौन डुबकी लगाते हुए तौबा किया, बाप तो तौबा हो गया, अब थोड़ी मिलने वाला है। वही हुआ जो होता है, जो आप देखते हैं ना, जब खैर से महरूम हो जाते हैं तो फिर जूते में दाल तकसीम होती है, आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। और अब बला बाज़ुहुम अला बाज़िन, एक दूसरे की जानिब मुतवज्जे होके यतलावमून, मलामत करने लगे, लानत भेजने, तेरी वजह से, तू बोला था, मैं बोला था, सब झगड़ा कर रहे हैं। बाग भी गया, इत्तेहाद भी गया। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन, कहा उन लोगों ने कि हम हद से आगे बढ़ गए थे, हमको ये खता नहीं करनी चाहिए थी।
جو علماء کہوں گے عسى ربنا يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، اب سے ہم توبہ کر رہے ہیں، اپنے پروردگار کی طرف راغب ہو رہے ہیں تاکہ آئندہ اچھی فصل آ جائے، آئندہ یہ محرومی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ لہذا جو کار خیر ہمارے بڑے کرتے آتے ہیں ان کو نہ صرف جاری رکھنا چاہیے، اضافہ کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک عرب مقرر نے کہا، تحقیق میں نہیں ہے لیکن مقرر نے کہا، میں خود سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ البیک جو ہے جدہ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، حجاز کے خطے میں، آپ جانتے ہیں نا ملک کی کیسی زبردست دکان ہے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی کہتے تھے سب لبیک لبیک کہہ کے حج کو جاتے ہیں، البیک البیک کہہ کے واپس آتے ہیں۔ بہت مینا میں سمجھا کہ کوئی چیز فری لٹائی جا رہی ہے، ہزاروں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی، تحقیق کے معلوم ہوا کہ البیک کا کاؤنٹر لگا ہے اور وہ چکن بک رہا ہے، بہت بکتا ہے۔ پھر دوسرے تیسرے دن میں اخبار میں دیکھا کچھ 2 ملین یا کچھ فگر لکھا تھا، اتنے البیک کے پیکٹس بکے یہ فری تقسیم میں۔ ان کے بارے میں وہ مقرر کہہ رہے تھے کہ اس میں اللہ نے ان کو اس لیے برکت دی کہ ان کے والد جنہوں نے یہ قائم کیا تھا، یہ فیکٹری جو بھی کمپنی، تو ان کے والد کا عالم یہ تھا کہ 10 ریال کے ایک پیس پر، وہ ایک سیٹ پر جب وہ بکتا ہے تو 1 ریال وہ خیرات کرتے تھے، اور جب ان کے بچے آئے جانشین تو اس کی انہوں نے قیمت 12 ریال کر دی اور 2 ریال انہوں نے خیرات کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی، واللہ عالم۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کریں گے، دیں گے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، لینا مشکل ہو جائے گا، چھپر پھاڑ کر دے گا۔ کذالک العذاب، اور اگر یاد رکھو تو مناع للخیر جس کو کہا گیا خیر سے روکنے اور روکنے والے، تو یاد رکھو کہ ہمارا عذاب دنیا میں محرومی کی شکل میں، والعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔